वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। और आखिरी मरहले पे आखिरी स्टेज पे हम आ चुके हैं। आज का जो बारिश का चैलेंज था उसको सबने पूरा किया। रेबेका की बात एक तरह से बिल्कुल ठीक लिखती कि अगर आप प्लानिंग अच्छी करते हैं, अगर आप टाइमली चीज़ों को मैनेज करते हैं तो फिर जो है मुश्किलात से आप घबराते नहीं और पॉजिटिव सोच के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो अब हम बढ़ते हैं अपने गेस्ट सेगमेंट की जानिब, हमारा मेन सेगमेंट। और हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट हमारे साथ आज मौजूद हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि मुकीमुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि चीफ कमर्शियल ऑफिसर एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी PTCL एंड यूफोन है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड। सर कैसे क्या हाल है आपके? आज आप भी आज इट्स अ वंडरफुल वेदर। मतलब सुबह बारिश बहुत ज़्यादा थी। आई वाज थिंकिंग कैसे पहुंचेंगे, सो आई केम अ बिट अर्ली एज वेल। बिल्कुल, एक तो मौसम अच्छा होता ही है, एक अच्छी खबर ये होती है, लेकिन उसके साथ साथ चैलेंजेस भी जो है बढ़ जाते हैं, वो भी इतनी सुबह जब आपने आना। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सो आई थिंक जिस तरह आप चैलेंजेस की हम बात करें तो बहुत ज़रूरी है मुकीब साहब कि हम जानें कि ये जो चैलेंजेस हमें ऐसा लगता है कि इंटरनेट जो है वो हर मसले का हल है। मुकीम साहब आप हमें बताइएगा, ऐसा है या ये सिर्फ हमें लगता है? काफ़ी हद तक ये बात ठीक है। सो लार्जली जिस दुनिया से मैं आता हूँ वहाँ पे हर मसले का हल इंटरनेट में ढूंढा जाता है। ठीक है। लेकिन आई थिंक इंटरनेट के अलावा भी एक दुनिया है। सो इंटरनेट एक इकोसिस्टम है। सो अगर डिजिटल इकोनॉमी की हम बात करें तो एनीथिंग जो डिजिटल कंप्यूटिंग पे या इंटरनेट बेस्ड होती है उसके पीछे एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप करना होता है। मतलब उसके अंदर खाली अगर हमने ऑनलाइन बिजनेस भी स्टार्ट करना है तो उसके अंदर अगर आपने आम भी बेचना है तो वो आम प्रोड्यूस होगा तो वो बिकेगा। सो जो आप ऑनलाइन बिजनेस में करते हैं वो आपको इनेबल करता है। इट्स एन इनेबलर, इट इज़ नॉट एंड इन इट्स ओन। तो इसके अलावा इकोसिस्टम है जिसके लिए वो डिजिटल पॉलिसी जिसका आपने जिक्र किया पहले, ठीक है, वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो उस पूरे इकोसिस्टम को कवर करता है। उसमें पहला तो ये है इंटरनेट का एक्सेस। ज़्यादातर लोगों के पास अगर इंटरनेट का एक्सेस होगा तो वो इनेबल्ड होंगे ऑनलाइन कॉमर्स करने के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए। उसके बाद फिर एक इनेबल करना है हमें अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को, लोकल एक्सपर्टीज डेवलप करनी है कि लोगों के पास इतनी कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी हो कि सॉफ्टवेयर बन सके, वो एक्सपोर्ट हो सके, हम उससे अर्निंग्स कर सकें। इसके अलावा लोगों की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को इनेबल करना। सो ये बहुत सारी चीज़ें पूरे एम्बिट में आती हैं। अच्छा सर, आपने यहाँ पे बात की एक्सेस एंड कनेक्टिविटी की। बेसिकली जितना मैं इस पॉलिसी के बारे में जानती हूँ तो ये उसका एक पिलर है जिस पे अभी काम किया जा रहा है। तो इसमें अगर आप देखें पाकिस्तान में भी तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोगों को इंटरनेट की रसाई नहीं है, उनके पास एक्सेस ही नहीं है। स्पेशली जो कोविड टाइम्स की अगर हम बात करें वहाँ पर भी वहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा इस मसले का पता चल सका क्योंकि ऑनलाइन हो गया था सब कुछ। तो इसका हल किस तरह से निकाला जा सकता है? देखिए उसमें एक इसको हम कहते हैं डिजिटल डिवाइड। सो जिस तरह मैं और आप इस्लामाबाद बैठे हुए हैं सॉरी जैसे इस्लामाबाद बैठे हुए हैं, सो हम लोगों के पास एक डिफरेंट इंटरनेट एक्सेस अवेलेबल है, लेकिन शायद ये इक्वल अपॉर्चुनिटी किसी रूरल एरिया में, सिंध में या बलूचिस्तान में नहीं है। तो इस पॉलिसी में जो अच्छी बात है वो यही है कि उन इलाकों में फाइबर कैसे बिछाया जाए। अच्छा। आपको ये जान की इंटरेस्टिंग बात है कि जो इवन मोबाइल पे इंटरनेट ट्रैफिक कैरी होती है वो भी इवेंचुअली एक फाइबर या एक तार के जरिए ही जाती है एंड ऑफ द डे, एंड वी आर द पीपल हु कैरी दैट। सो पहली बात है कि उन इलाकों में फाइबर को दूर दराज इलाकों में पहुंचाना और उसके बाद फिर वहाँ पे मोबाइल सर्विसेज को इनेबल करना। तो एक यूनिवर्सल सर्विसेज फंड का शायद आपने नाम सुना होगा। अंडर सर्व्ड एरियाज जहाँ पे कि इंटरनेट पेनिट्रेशन कम है वहाँ पे इनेबल करने के लिए ऑपरेटर्स एक फ़ंड में कंट्रीब्यूट करते हैं जो कि लोगों को अवेलेबल किया जाता है थ्रू अ ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, और उसके तहत वहाँ पे इंटरनेट रोल आउट किया जाता है। लेकिन यू आर एब्सोल्युटली राइट, दुनिया में इस वक्त इंटरनेट या मोबाइल पेनिट्रेशंस 100% को टच कर रही हैं। सो यू नो एवरीबडी हैज़ एक्सेस। पाकिस्तान में वी आर hovering in the 80s, mid 80s, और उसमें अगर मैं इंटरनेट एक्सेस की बात करूँ तो उसका भी हाफ है। सो इन रियलिटी yes we are behind, क्योंकि एक तो हम लेट अडॉप्टर थे। सो पाकिस्तान when we took the road map for 3G and 4G we were already 4 to 5 years behind the world। अच्छा, तो हमें एक कैचिंग अप करने की ज़रूरत है और इसीलिए हमें एक ऐसी पॉलिसी की ज़रूरत होती है जो हमें अलाउ करे कि स्पेक्ट्रम इतना अवेलेबल हो कि हम लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस दे सकें जो लोग चाहते हैं। वो लोग जो इस्लामाबाद में या बड़े शहरों में ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पहले आज से चंद साल पहले शायद 1 या 1.5 गीगाबाइट पर कस्टमर इंटरनेट इस्तेमाल हुआ करता था। ये नंबर आज तकरीबन 7 से 10 GB के दरमियान आ चुका है। अच्छा। और ये फर्दर 7 to 8 टाइम्स ग्रो करेगा, तो हमें उसके लिए रेडी होना है इवन इन अर्बन एरियाज। सो सर बेसिकली एक इस क्वेश्चन मेरे जहन में आया से कि अब बेसिकली आप कह रहे हैं कि हमने बहुत लेट इसको एक तो हमने अडॉप्ट किया, तो अब क्या पाकिस्तान आप समझते हैं कि कम्प्लीटली पूरी तरह से इस डिजिटल रिवोल्यूशन के लिए तैयार है? अभी भी आप क्या समझते हैं? हाँ बिल्कुल, आई थिंक वी आर गेटिंग देयर। सो आई वुडंट से कि हम तैयार हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा हमेशा ये रखना चाहिए कि हमने आगे अगले 4 या 5 साल हम देखें तो अगर हम 3G 4G को कैचअप करेंगे
تو دنیا 5G کی طرف جا رہی ہے اور دنیا میں لانچ ہو رہا ہے 5G. سو میرے حساب سے ہمیں جو اب انیبل کرنا ہے وہ فائبر ایکسیس رول آؤٹ کو انیبل کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہماری تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہمارے شہر زیادہ فائبرائز ہو سکیں, جو کہ ایونچولی ساری ٹریفک کیری کرنی ہے ایک فائبر نیٹ ورک نے. اس کے بعد ہمیں اسپیکٹرم اویلیبل کرنا ہے اپنے موبائل آپریٹرس کے لیے, اور وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم بڑی خوشی ہے مجھے کہ ان شاء اللہ تھنک وی گوئنگ ٹوورڈز دیٹ ویری سون ٹو انیبل مور اسپیکٹرم فار آر پیپل. جب یہ دونوں چیز ہم انیبل کریں گے تو اس کے ساتھ ہمیں انٹرنیٹ ایکسیس بڑھانے میں مدد ملے گی. سو سپلائی ڈیمانڈ کا ایشو ہے. اس میں میرا ایک اور سوال تھا سر, جس طرح بات کرتے کووڈ کے حوالے سے, اور ہم کیونکہ آلریڈی آپ نے بتایا کہ دنیا سے کافی پیچھے ہیں, تو کیا کرونا میں جس طرح بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آن لائن ہو گئیں, بہت سے لوگوں کو اگر ڈیجیٹل چیزوں کا علم نہیں تھا تو اس طرف آئے, تو کیا کووڈ کا جو یہ ٹائم پیریڈ ہے یہ پاکستان میں ڈیجیٹل, جس طرح ہم ڈیجیٹل پاکستان کی بات کرتے ہیں, تو اس میں کچھ آگے بڑھا, آپ سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ جی سگنیفیکنٹلی بڑھا. سو آئی تھنک وہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن میں کووڈ کا جو رول ہے وہ دنیا میں کوئی بھی CEO یا کوئی بھی ہمارے جیسا آدمی نہیں کر سکتا تھا, بیکاز لوگوں کو جانا پڑا اینڈ دے ہیڈ ٹو اڈیپٹ. سو اگر ہم ڈیجیٹل پیمنٹس کے حوالے سے دیکھیں, جو ہماری بل پیمنٹس یا فائنینشیل ٹرانزیکشنس ہیں وہ تقریباً 2 to 3 times بڑھی ہیں. سو لوگ بینک نہیں جا سکتے تھے, انہوں نے کیا. ایون اسکولز ایجوکیشن کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں, سو آئی تھنک جو ایک چیز ہمیں پراؤڈ ہونا چاہیے, اور آئی ایم ویری پراؤڈ آف اٹ ایز اے پرسن ہو ورکس فار ٹیلی کام, از کہ وی کیپٹ دا کنٹری گوئنگ. مطلب مجھے یس دیر آر گیپس, ہر جگہ ہم بہترین نہیں ہوں گے, ہر جگہ ہم اچھے نہیں ہوں گے, ہمیں کبھی اپنے آپ کو سپر نہیں ماننا چاہیے. پرفیکشن کہیں بھی نہیں ہے, بٹ آئی تھنک وی ریزنیبلی کیپٹ دا کنٹری گوئنگ, اور کوئی بھی ڈسرپشن ایسی میجر نہیں آئی. بس ہاں اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ بہتر ہونا چاہیے تھا, زیادہ انیبل ہونا چاہیے تھا. دیٹ از ویری مچ دیئر. اچھا سر, ہم اس بارے میں بھی اب بات کریں گے. میں چاہوں گی کہ ہم ڈیجیٹل پاکستان کے اوپر بیسیکلی اس کے بعد میں آپ سے اس کے اوپر مزید بات کروں گی, لیکن مجھے ہو رہا ہے کہ اتنا سارا کام آپ کر رہے ہیں ویسے بھی, دیکھ تو مشکل سوال ہے, اتنا سارا کام آپ کر رہے ہیں ویسے بھی, تو کیا موٹیویشن ہوئی, کیا آپ نے ہمیشہ سے سوچا تھا کہ پاکستان کو آگے لے جانے میں آپ بیسیکلی اس طرح سے آپ کنٹریبیوٹ کریں گے چیزیں, آپ نے پھر پلاننگ کی, کیونکہ جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہم بھی اگر دیکھ رہے ہیں تو ہمیں بھی اس سے موٹیویشن ہو سکتی ہے. میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, آئی اسٹارٹڈ ایز چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. سو میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بائی کوالیفیکیشن. سو میں ایسے کہوں کہ میں نے بڑا پلان کیا تھا کہ میں ٹیلی کام میں جاؤں گا اور کچھ کروں گا, تو ایسا نہیں ہے. آئی تھنک اللہ تعالیٰ کی مدد ہے, آئی ایم تھینکفل فار اپرچونیٹیز دیٹ آئی گاٹ. سو یس, بٹ آئی واز لکی ٹو ورک ود گڈ اینڈ بیٹر پیپل. سو مجھے تقریباً ماشاء اللہ 21 years ہو گئے ہیں ود دی انڈسٹری ناؤ, اینڈ فرام ڈے ون. سو فرام فائنینس دین آئی موونگ ان ٹو کمرشل اینڈ اسٹریٹجی. سو نئے چیلنجز اڈاپٹ کرتے رہے اور ٹوورڈز ورکنگ دیٹ. بٹ آئی تھنک ون تھنگ دیٹ آئی ایم ویری پراؤڈ آف از کہ آئی ورک ان انڈسٹری وچ از این انڈسٹری آف کنیکٹنگ پیپل. اور جتنی ایولیوشن, اتنی فاسٹ پیس چینج میں نے یہاں پہ دیکھی نا, میں بور ہو جاتا ہوں اگر میں ایک کام بہت ریپیٹیٹیولی کروں. سو مجھے جو چیز دیٹ تھنگ دیٹ کیپٹ می گوئنگ واز کہ وی ور آلویز گوئنگ ٹو دا نیکسٹ اسٹیپ, we were always doing something new, and the pace of change actually kept me going, and then dots kept on connecting, جس طرح وہ اسٹیو جابس نے کہا تھا نا کہ dots connect going forwards and they connected. So basically اگر آپ کے آگے بڑھنے کی آپ کے اندر لگن ہے کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے اور کسی جگہ پہنچنا ہے, تو جو جو چیلنجز آتے ہوتے رہتے ہیں آپ اس کو کسی طرح سے کچھ نیا کرتے ہیں. So my only thing is کہ think for going forward. So اگر آپ نے یہاں سے آگے, اور وہ personal growth جو ہوتی ہے وہ I think it's not about career elevation. So I think the goal for us should not be کہ میں نے ایک کمپنی میں CXO بننا ہے یا CEO بننا ہے. آئی تھنک گروتھ آپ کی ہاریزونٹل بھی ہوتی ہے ان ٹرمز آف یور بینڈ وتھ. سو اگر آپ نے ڈفرینٹ ایریاز کو ایکسپلور کیا, آپ نے بزنس کو ایکسپلور کیا, کسی نے ٹیکنالوجی کو ایکسپلور کیا, ریسرچ کو ایکسپلور کیا, بٹ اس کے اندر اپنے ہورائزن کو بڑا کرتے ہیں. باقی ادر تھنگز جو ریزلٹس ہیں نا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں, رائٹ. سو یو کیپ آن ڈوئنگ یور بیسٹ. بالکل سر. اور پرسنلی اگر آپ مطلب آپ اسٹارٹ سے بھی دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ آپ نے یہ بننا ہے, تو آہستہ آہستہ جس طرح ٹرینڈس چینج ہوتے ہیں آپ کا رجحان بھی بدلتا رہتا ہے اس طریقے سے, اور آپ آگے بڑھتے رہتے ہیں. اچھا, میں ابھی جو ہماری آڈینس ہمیں دیکھ رہی ہے اس سے میں ایک چاہوں گی کہ بہت آسان الفاظ میں, جن لوگوں کو اس پالیسی کے بارے میں نہیں پتا کہ پرائم منسٹر ڈیجیٹل پاکستان پالیسی ہے کیا, اس کے پلرز کیا ہیں, کیا کس طرح سے یہ خواب کیا ہے بیسیکلی پرائم منسٹر کا, تو وہ اگر آپ آسان الفاظ اس کے اندر جو اگر ہم دیکھیں اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلی بات ہم نے کی کہ انٹرنیٹ ایکسیس کو انیبل کرنا. سو فار فلنگ ایریاز میں انٹرنیٹ ایکسیس کو پہنچانا تمام تحصیل ہیڈ کوارٹرز میں, اور وہاں پہ گورنمنٹ کی سروسز کو ای گورنمنٹ پہ لے کے جانا. سو ایک ہمارا بہت بڑا گیپ ہوتا ہے کہ جہاں پہ کہ ہماری سروسز لوگوں تک نہیں پہنچ پاتی. جس طرح ابھی آپ کو خوشی ہوگی, جس طرح گاڑی کا اس میں ٹوکن پے کر رہا تھا, ریئلائز کہ وہ ہم اس کو آن لائن پے کرنے کے لیے وہ آپ کو کارڈ دیتے ہیں, یو ہیو ٹو پے اٹ آن لائن. سو گورنمنٹ نے خود ایک انیشیٹو لیا. تو اس طرح کے جو اسٹیپس ہیں ان کی ایک پوری ایک روڈ میپ ہے, ایک فریم ورک ہے. دوسری بات تو بہت اہم اس کے اندر وہ ڈسکس کرتے ہیں فائنینشیل سروسز کو, لوگوں کے لین دین کی آسانی. کسی بھی ڈیجیٹل اکانومی کے لیے
डिजिटल इकोनॉमी के लिए ट्रांजैक्शंस आसान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने सब कुछ कर दिया और आखिर में कैश देने के लिए मुझे बैंक जाना पड़ गया तो सारा मसला हल नहीं होगा। और तीसरी बहुत अहम बात है जो अभी आपने देखा भी होगा, रिसेंटली हमने सुना सैमसंग पाकिस्तान में आ रहा है या इस तरह के और मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो रही है। सो इट इज़ एक्चुअली लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्मार्टफोन्स एंड डिवाइसेस। उससे होगा क्या कि वो सस्ते होंगे, लोगों की रीच में आएंगे, क्योंकि इंटरनेट एक्सेस तो आप इनेबल कर देंगे, लेकिन अगर मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है या मेरे पास लैपटॉप नहीं है या डिवाइस नहीं है तो वो उस मैन्युफैक्चर। सो द गुड थिंग अबाउट द पॉलिसी इज़ कि इट डील्स विद द होल ecosystem. It deals with even software exports for that matter. It even deals with कि जो कंपनियां स्टार्टअप होंगी उनकी फंडिंग के लिए, क्योंकि जो इससे पहले मैं बात कर रहा था कि वेंचर कैपिटल का जो इकोसिस्टम है पाकिस्तान में वो अभी इवॉल्व होना है। सो अगर आपने किसी भी कंपनी में स्टार्टअप होना है तो वेरी लाइकली कि वो कंपनी फेल भी हो सकती है, बिकॉज इंटरनेट की दुनिया में ये बहुत रियलिटी है। .com बबल्स हमने देखे हैं। सो हमें एज एन इंडस्ट्री एज अ कंट्री ये एक्सेप्ट करना होगा कि देयर गोइंग टू बी सम सक्सेसेस एंड सम फेलियर्स, और इसी तरह हमें एक ऐसा इन्वेस्टर भी चाहिए होगा जो उस सक्सेस और फेलियर को समझता हो और वो दोनों रिस्क लेने को भी तैयार हो, तो उसका भी इकोसिस्टम साथ डेवलप होता है। सो फॉर मी दिस इज़ वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव। और आई थिंक अगेन गवर्नमेंट का काम होता है एक विजन और एक गाइडलाइन और एक फ्रेमवर्क को इवॉल्व करना। I think it's up to us as individuals and up to the businessmen and the people in telecom and across the world. हमारे यूथ है उसके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आती है इसके अंदर। जिस तरह सर आपने यूथ के हवाले से बात की और हम बात करते हैं डिजिटल पाकिस्तान की, इसी के साथ डिजिटलाइजेशन जो है उसमें आप क्या समझते हैं कि समाजी और मुआशरी जो है उसकी क्या अहमियत है? देखिए सिंपल सी एग्जांपल है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन की या हेल्थ की बात करें, सिंपल सी है। मतलब बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते या हमारे एजुकेशन का बहुत सारा बजट इस वक्त एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में या उसको इंट्रोड्यूस करने में लग जाता है। वो बहुत आसानी से आप वही सर्विस इक्वली डिलीवर कर सकते हैं हर बच्चे को अक्रॉस पाकिस्तान। आपकी जो टाइम टू मार्केट जिसे हम कहते हैं कि आपने अगर एक बच्चा गिलगित बल्तिस्तान में है और उसको इस्लामाबाद के किसी टीचर से कोई हेल्प चाहिए है तो वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी ले सकता है, वो टॉपिक स्पेसिफिक भी ले सकता है, यू नो। सो बहुत सारे मॉडल्स इवॉल्व हो सकते हैं। एक ट्यूटरिंग का बड़ा सिंपल सा एक मॉडल अगर मैं एक्सप्लेन करूँ हेल्थ का, कि जो बंदा सिंध में या बलूचिस्तान के या पंजाब के इंटीरियर में है और उसको एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना है तो वो ऑनलाइन कंसल्ट कर सकता है। सो अगर मैं वो देखूँ, पहली बात है सोशली आई थिंक इट प्रोवाइड्स इक्वल एंड बेटर अपॉर्चुनिटी टू पीपल। जो चीज़ें डिस्टेंसेस कम करती हैं ना वो हैप्पीनेस बढ़ाती हैं, राइट? यू एक्सपर्ट्स इन दिस फील्ड। बिल्कुल सर, बहुत बहुत अच्छी गुफ्तगू इस वक्त जारी है, बिकॉज आई थिंक ये ऐसे इश्यूज़ पे हम बात कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों पे जो कि हम आम लोगों को रिलेट कर सकते हैं। लेकिन वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे नाज़रीन तो हम बात करेंगे कि मुल्क की इकॉनमी में किस तरह से डिजिटल पाकिस्तान का किरदार हो सकता है और इसके अलावा हमारी यूथ इससे किस तरह फ़ायदा उठा सकती है। मुकीमुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। हमारे साथ मौजूद हैं मुकीमुल हक साहब और बहुत ही इंटरेस्टिंग डिजिटल पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू जो है वो हमारे स्टूडियोज़ में हो रही है और हम लोग बहुत ही इंटरेस्ट शो कर रहे हैं और हम ऑफर भी जब हम गए तो अपने क्वेश्चंस भी हमने कहा पूछ लें। मुकीम साहब आपसे जानेंगे कि हम यूथ की जब बात करते हैं, डिजिटल पाकिस्तान की बात करते हैं, मुझे लगता है कि यूथ और डिजिटल पाकिस्तान को जो वो बहुत कनेक्ट किया जाता है। आप क्या समझते हैं कि यूथ किस तरह से आगे बढ़ सकती है? कौन से ऐसे वेंचर्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जो उनके लिए बहुत आसान है, किस तरह वो आगे आए, कौन से कंटेंट को वो देखें? देखिए इसमें दो तीन चीज़ें बहुत अहम है मेरे हिसाब से। एक यूथ के लिए हमें एहसास करना है कि इंटरनेट करता क्या है। इट्स एन इनेबलर। जैसे मैंने कहा कि बिज़नेस जो है वो पीछे आपका ट्रेडिशनल बिज़नेस और ये इंटीग्रेट होते हैं। सो जब भी आपने कोई ऑनलाइन बिज़नेस के बारे में सोचना है तो पहले आप ऑनलाइन के बारे में सोचें, पहले आप बिज़नेस के बारे में सोचें। अगर वो बिज़नेस कैसे सर्वाइव करता है, ये बिज़नेस मॉडल्स को ज़रूर चेंज करता है। तो एज एन एग्जांपल हम ऑनलाइन में एक्सपीरियंस बेचते हैं। तो अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उस वेबसाइट में मुझे 50 दफ़ा क्लिक करना पड़ा, 10 सफ़ों पे जाना पड़ा और मुझे कार्ट नहीं मिल रही, या यू नो विजुअली इट्स नॉट अपीलिंग और टेम्पटिंग, सो आपने ट्रैफिक तो लेके आनी है। सो व्हाट यू सेल ऑनलाइन इज़ एक्सपीरियंस, सो इट्स नॉट इंटरनेट, इट्स नॉट एनीथिंग एल्स। सो एक जो मैं अक्सर लोगों से जब बात करता हूँ, कुछ मेंटरिंग जब करते हैं तो हमें एहसास होता है कि
ایک گیپ ہے. سو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے آن لائن ایک ویب پیج بنا دیا نا تو اب سارا کچھ ٹھیک ہے. نہیں, اس کے پیچھے سروس ڈلیوری ہے. اگر آپ نے کوئی گڈس بیچے ہیں یا ایون کھانا بھی ڈلیور کرنا ہے, وہ ٹائم پہ نہیں پہنچے گا, جو سپلائی چین نہیں کام کرے گی, تو اینڈ سو یو نو دیٹس ون ایسپیکٹ دیٹ پیپل نیڈ ٹو بی ویری ویری کیئرفل اباؤٹ. پاکستان آپ کو پتہ ہے ایک یوتھ بلج ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ ایک بہت بڑی پاپولیشن جو ہے اٹس بلو دی ایج آف 30 اینڈ وی آر اینڈ دس از این اپرچونیٹی ویئر پاکستان کین ٹیک آف. اینڈ آئی تھنک ریئلٹی یہی ہے کہ ڈیجیٹل سے ہم اس اپرچونیٹی کو بہتر کر سکتے ہیں, پروڈکٹیوٹی کو بہتر کر سکتے ہیں, اور وہ ہمیں کیپٹلائز کرنی چاہیے. لیکن اس کے لیے جو 2-3 چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ یوتھ میں ہمیشہ گائیڈ کرتا ہوں کہ اپنا آن لائن برانڈ, آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں نا, آپ اسٹوڈنٹ ہیں, اپنے آن لائن برانڈ کا خیال رکھیں. واٹ ایور یو پوسٹ آن فیس بکس اینڈ واٹس ایپ, انسٹاگرام, سو واٹ ایور یو ڈو, میک شیور دیٹ ایوری تھنگ از یور برانڈ. It stays there. People see it and it builds ایک پرسنالٹی کا ایک پرسونا بننا شروع ہو جاتا ہے. سو آن لائن برانڈ, آپ چاہے کام آن لائن کریں یا بعد میں آپ نے نوکری کرنی ہے, دیٹس اے ڈفرنٹ ڈسکشن, بٹ ایز اے جنرل گائیڈ لائن آئی آلویز سجیسٹ پیپل کہ اپنے آن لائن پروفائل کو ٹھیک رکھیں. میک شیور واٹ یو شیئرنگ از ریزنیبل, پیپل آر ایبل ٹو کنیکٹ ود یو, اور ایک پازیٹیو سوچ کریں. دوسری بات ہے, آپ نے کانٹینٹ کی بات کی, بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ اگر ہمارے یہاں پہ لوکل کانٹینٹ کا فقدان ہے, ہم ہمیشہ امپورٹڈ کانٹینٹ بہت زیادہ, جس سے ہمیں امپورٹڈ چیزیں استعمال کرنے کا شوق ہے, سے ہمیں کانٹینٹ بھی امپورٹ کر لیا. وہ اس کے لیے وہ جو کریٹیوٹی ہے اس کو ہمیں نرچر کرنے کی ضرورت ہے, اس کو بند نہیں کرنا چاہیے ہمیں. سو آئی تھنک واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از, بٹ اس کو نا لوکل ایشوز تو ریلیونس کی ضرورت ہے. ایون جب آپ انٹرنیٹ بزنسز کی بھی لوگ بات کرتے ہیں, تو میں آئی یوز ٹو ٹیچ ایٹ سم پوائنٹ ٹائم ایز اے ہابی, تو وہاں پہ میں کہتا تھا کہ اگر آپ نے پرابلم سالو کرنا ہے نا, تو لوکل پرابلم سالو کیجیے. سی این جی کی لائن لگتی ہے, ابھی بھی لوگ بہت سارے پیٹرول پمپس کے باہر راتوں کو لگے ہوتے ہیں. وائی کانٹ وی سالو اٹ تھرو اے ویری سمپل ایپ, وائی کانٹ وی میک اے کیوئنگ سسٹم آؤٹ آف اٹ. سو چھوٹی سی ایگزامپل ہے. سو اگر لوکل پرابلمس کو ہم دیکھیں نا, تو ہمارے پاس اتنی اپرچونیٹیز ہیں. سو تھنک لوکلی اینڈ دین ایونچولی دے آر گلوبلی اپلیکیبل. یہ مسئلہ خالی ہمارے پاس نہیں ہے, یہ بہت ساری دنیا میں اور ممالک میں بھی ہوں گے. سو ٹرائی ٹو کریٹ نیو آئیڈیاز, بٹ وہ نیو آئیڈیاز آپ کو اپنے ڈیلی پرابلمس میں, ڈے ٹو ڈے لائف میں نظر آتے ہیں. تو سر ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں سپورٹ کرے ہر چیز کے لیے, ہم ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. جس طرح ابھی آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ گورنمنٹ نے ایک پالیسی بنا دی, بٹ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اب اس کو کس طرح سے آگے لے کے چلتے ہیں. تو سسٹم کو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے, جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک لائن بنا لیں کام کے بارے, تو وہ آپ اسی طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں جب آپ اپنے اندر ایک پازیٹیو چینج لے کر آئیں گے, اور انہی چیزوں کو آپ اسپریڈ کریں اپنے سوشل میڈیا کے اوپر, انٹرنیٹ کے تھرو, تاکہ لوگوں کے اندر ایک بیسیکلی سینسیبلٹی بیسیکلی ان کے اندر وہ پیدا ہو سکے. اچھا سر, میرا ایک اور سوال آپ سے یہ بھی ہے کہ اکانومی پہ کس طرح سے اس کا اثر پڑے گا اگر بہت اچھے طریقے سے اس پالیسی کو آگے لے کے جائے, تو پاکستان کی اکانومی اس سے کتنی بہتر ہو سکتی ہے؟ یہ گلوبل جی ایس ایم اے کی بہت ساری اسٹڈیز ہیں, گلوبل بینچ مارکس ہیں کہ جب بھی آپ 1 سے 2% پینیٹریشن آف انٹرنیٹ انکریز کرتے ہیں, تو اس کا 0.1 اینڈ 0.2% امپیکٹ آتا ہے جی ڈی پی کے اوپر آٹومیٹیکلی, بیکاز آف پروڈکٹیوٹی. ٹھیک ہے. سو جو اکانومی پہ امپیکٹ ہے وہ سمپل سا یہ ہے کہ اگر میں ایک ایگزامپل دے رہا تھا کہ اگر ایک آدمی ایک پلمبر ہے یا کوئی بھی ایک ہے, اور وہ ایک کام کرتا ہے اور اس کے اندر وہ غلطیاں کرتا ہے بار بار, سو نلکا آتا ہے وہ الٹا لگا دیتا ہے, یا یو نو ٹیپیکل پرابلمس. بٹ ایک چیز یہ ہے کہ اگر ہم کوئی بھی اے آئی بیسڈ ٹول یا کوئی بھی اور ٹول یوز کر کے ان کو ٹرین کر سکیں, اور اپنے بہترین پلمبر اپنے سب سے برے پلمبر کو کا گیپ کم کر سکیں. یا میں اگر ڈاکٹر کی ایگزامپل دوں, سو جو ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں, اس کے اندر ایک بہت بڑا اسپیکٹ یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر دنیا میں ایک ڈیزیز ہے جس کے لاکھوں کیسز ہو چکے ہیں, جس طرح ابھی وہ ڈاکٹر صاحب بات کر رہی تھیں, ہیپیٹائٹس سی کی بات کر رہی تھیں. تو اب جو ایک نیا ڈاکٹر آج آیا ہے, اس کو ہمیں کیسے انیبل کریں کہ جب وہ ایک ایسا پیشنٹ دیکھے تو وہ ایک سافٹ ویئر کے تھرو یا ایک ڈیٹا بیس کے تھرو اس کو نیکسٹ بیسٹ ایکشن پتہ ہو, اس کو دوبارہ سے جا کے وہ ساری کہانی یا اس تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جو لاکھوں لوگوں کا تجربہ ہے اس کی ایک سمری اس کو مل جائے. سو اس کی اپلیکیشن اکراس دا بورڈ پوری اکانومی میں ہے. سو بیسیکلی اگر ہمارا ایک آدمی جو ایوریج کام کرتا ہے, اگر وہ ایکسیپشنل یا ہائر پروڈکٹیوٹی پہ آ جائے, تو دا کنٹری اسٹارٹس ٹو گو فارورڈ. سو وی ڈو مور ان لیس ٹائم ایٹ اے لیسر کاسٹ. اور سر پبلک کو تو اس سے فائدہ ہے ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ مجھے لگتا ہے گورنمنٹ کا بھی, ای گورنمنٹ کا بھی اس کے اندر ایک کانسیپٹ ہے کہ جو پیپر پہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ مینولی جو چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, ٹرانسپیرنٹ ہے, آڈیٹیبل ہے, ٹریسیبل ہے, اور کنزیومر سروسز کے لیے بہت سارے لوگ اس لیے کچھ چیزیں سروسز اویل نہیں کر پاتے کہ ان کے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. مطلب ایک زمانہ تھا جب
گاڑی کا جب ٹیکس پے کیا کرتے تھے تو اٹ واز اے ایکسرسائز, مطلب کہ ایک بندہ جائے گا, وہ 2 گھنٹے لائن میں لگے گا, پھر پوسٹ آفس میں رجسٹر کرائے گا, پھر اگر آپ نے پوسٹ آفس سے بھی اگر چینج کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو اپلیکیشن دینی پڑتی تھی. بٹ اگر ہم اس سارے سسٹم کو ہم ایک سمپل ایک کارڈ کے اوپر آٹومیٹ کر دیں اور آپ کسی بھی یو پیسہ یا کسی بھی ایسی سروسز کے تھرو اگر آپ اس کو پے کر پائیں, تو جسٹ امیجن دی اماؤنٹ آف ٹائم دیٹ آئی ہیو ناؤ to do something more productive. Safe ہو جاتا ہے. تو وہ end of the day this is what helps the economy making more productive. But اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ انٹرنیٹ اور اس کے پازیٹیو یوزز کیسے ہیں, چونکہ ہر چیز جہاں اس کے فائدے ہوتے ہیں لوگ اس کے مس یوز بھی ہوتے ہیں, لیکن وی نیڈ ٹو میک شیور کہ وی آر ایبل ٹو پٹ اٹ ان اے پروڈکٹیو یوز, اینڈ دیٹ از واٹ ریسپانسبلٹی پیپل لائک اس ٹو ایجوکیٹ آر. سر جس طرح آپ نے کہا کہ ایجوکیٹ کرنا لوگوں کو بہت ضروری ہے, میرا آپ سے سوال ہے کہ جب ہم ڈیجیٹل پاکستان کی بات کرتے ہیں تو کہاں پر کچھ رکاوٹیں ہیں جس کا ہمیں سامنا ہے؟ دیکھیں, ایک تو ہم نے بات کی کہ ڈیوائسز کے لوگوں کو, ہمیں جو پرانی ٹیکنالوجیز ہیں اس سے ہم آگے جائیں گے. سو اگر ہمارے پاس ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جیسی ڈیوائسز موجود ہیں جو انٹرنیٹ پہ ایکٹیویٹڈ نہیں ہیں, تو ابھی تک صرف 70 ملین ڈیوائسز آر ایبل ٹو گو آن دی انٹرنیٹ ان پاکستان فار ایگزامپل. سو دیر از اے ہیوج گیپ. سو دیر از اباؤٹ, میں اندازہ لگاؤں تو 50 سے 60 ملین ایسی ڈیوائسز ہیں. سو اسی لیے وہ لوکل مینوفیکچرنگ یہاں بہت امپورٹنٹ ہے, جہاں پہ کہ افورڈیبلٹی آف پیپل. سو وی نیڈ ٹو ڈکلیئر اے ڈیجیٹل ایمرجنسی سارٹ آف ورڈ اف آئی میں یوز, کہ جہاں پہ کہ ہم نے لوگوں کو انیبل کرنا ہے. سیکنڈلی ڈیجیٹل ڈیوائڈ میں ویمن ایکسیس ٹو انٹرنیٹ اینڈ ٹیلیفوننگ از اے ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ. ایک بہت بڑا سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے جو کہ لاٹ آف ہاؤس وائفز دیٹ آئی نو آر کہ جو دے ہیو ٹائم اویلیبل, سو دے آر ڈوئنگ اے ویری ویلیبل ورک واٹ دے ڈو ان دا ہاؤس ہولڈ, بٹ دین دے ہیو ٹائم اویلیبل ٹو میک گین آف دیئر نالج اینڈ اسکلز, دے آر ایجوکیٹڈ. اس کو آپ ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں. سو چیلنج یہ ہے کہ ان کو آپ کیسے انیبل کریں. سو وہ اگین لوکل آئیڈیاز, لوکل چیلنجز. ڈاکٹرز ہیں جو گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, دیر آر سم آئیڈیاز دیٹ آر یوٹیلائزنگ دیز آئیڈیاز, کہ ڈاکٹرز ہیں وہ دے کین اسپینڈ اے فیو آورز یوزنگ دیٹ. سو چیلنج یہ ہے کہ ان کو انٹرنیٹ ایکسیس ہم انیبل کریں. اور ایک میں نے پہلے ذکر کیا تھا فنڈنگ کا, آئی تھنک وہ دیٹ از ویری امپورٹنٹ, کہ اس سارے کام کے لیے آپ کو کیپٹل چاہیے ہے. وی نیڈ ٹو میک شیور کہ چیپر انٹرنیٹ ایکسیس اینڈ چیپر ڈیوائسز آر اویلیبل ٹو پیپل. یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے. اگر ہم یہ اوور کم کر لیں ان شاء اللہ ود دا نیکسٹ 4 or 5 years, I think the Pakistan has a huge potential. So sir, basically میں اس چیز پہ بہت زیادہ میرا ہمیشہ فوکس ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک کمیونٹی سے بھی آپ ایک چیز کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں. جس طرح آپ نے بتایا کہ ہمارا اپنا کیا رول ہو سکتا ہے اس کے اندر, ہم کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, تو اس میں ہم اویئرنیس ایک کمیونٹی لیول پہ کریٹ کر سکتے ہیں, ہم اسپریڈ کر سکتے ہیں. ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو, جیسے آپ نے بتایا ہاؤس وائفس کو, یہ تو بیسیکلی انٹرپرینورشپ کا بھی ایک بہت زبردست ایک ذریعہ ہے کہ لوگوں کو اگر کچھ نہیں ہے کرنے کو, آپ گھر بیٹھیں تو آپ انٹرنیٹ کے اوپر بیسیکلی جس طرح برانڈ کیا آپ نے کیا وہ بن جائیں, اور آپ جو ہے کام اسٹارٹ کریں. چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز ہیں جو کہ آگے تک جاتے ہیں. اور لیکن اسی پہ میرا ایک سوال بھی ہے, جس طرح ہم ڈیجیٹلائزیشن کی بات کرتے ہیں, ڈیجیٹل پاکستان کی بات کرتے ہیں, ابھی آپ نے کہا لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے, اور خاص طور پر جس بات سے سر میں بہت ایگری کرتی ہوں کہ ماڈرن چیزوں کو, اکوپمنٹ کو یوز کرنے سے ہم بڑا گھبراتے ہیں. نئی ایپس جب آ جاتی ہیں تو ان کو یوز کرنے سے بڑا ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کر پائیں گے یا نہیں. پی ٹی سی ایل کس طرح سے جو ہے اس میں اپنا کردار ادا کرتا ہے؟ 3-4 چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں جلدی سے. سو آئی نو آپ کا ٹائم شارٹ ہو رہا ہے, آئی کین سینس یور ارجنسی. سو آئی تھنک پہلی بات تو یہ کہ ریئلائز کیجیے گا کہ 60% آف پاکستان انٹرنیٹ ٹریفک از کیریڈ بائی اس. سو وی ہیو دا لارجسٹ فائبر نیٹ ورک اینڈ وی سرو موبائل آپریٹر. سو ہر دوسرا موبائل کسٹمر جو ہے وہ کسی نہ کسی شیپ اینڈ فارم میں پی ٹی سی ایل کے نیٹ ورک کو ٹچ کرتا ہے. سو دیٹ سم تھنگ دیٹ وی آل ویری پراؤڈ آف اینڈ ناٹ مینی پیپل نو اباؤٹ اٹ. دوسری چیز یہ ہے کہ ان ٹرمز آف انیبلنگ انٹرنیٹ ایکسیس, سو وی آر آلریڈی سرونگ اوور 15 ملین پیپل ہو ہیو انٹرنیٹ ایکسیس اکراس دا بورڈ. اور جو ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کلاؤڈ بیس سروسز, سو آئی تھنک باقی باتیں تو میں نے کر دی, لیکن ایک پی ٹی سی ایل کا ایک کلاؤڈ انفراسٹرکچر ہے جو ہم پاکستان میں انٹروڈیوس کر رہے ہیں. سو لاٹ آف بینکنگ سروسز دیٹ یو یوز آر ہوسٹڈ ایٹ پی ٹی سی ایل. سو وی پرووائڈ سولوشنز ٹو بینکس. All the ATMs that you use, most of them are working through our network. Exactly. So our contribution is enabling and fiberizing Pakistan for a better internet access. So we are transforming, we are changing. So abhi aap inshallah you will see the change, you will see our new plan inshallah and going forward. بالکل انشاءاللہ. اور ڈیفینیٹلی آج بھی جن چیزوں پہ ہم نے بات کی, جو اویئرنیس ہم اپنی طرف سے بھی کریٹ کر سکتے تھے وہ بھی ہم نے اسپریڈ کی, اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ہوپ کہ آپ جس طرح سے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں پاکستان کے لیے وہ آپ آگے بھی کرتے رہیں, اور ہم بیسیکلی جو ڈیجیٹل پاکستان ہے اس پالیسی کو بھی آگے لے کر جائیں انڈیویجول لیول پہ بھی اور کنٹری کے لیول پہ بھی. ایگزیکٹلی. تھینک یو سو مچ سر فار کمنگ. آپ وہی بات کہ اتنے چیلنج کے ساتھ آپ آئے اینڈ اتنا انفارمیٹیو سیگمنٹ ہوا ہمارا. تھینک یو سو مچ. ہیو اے گڈ ڈے. تھینک یو سو مچ. ناظرین وقت ہوا جاتا ہے اب اختتام کا.
ختم ہو گیا رائزنگ پاکستان, لیکن کل ہم دوبارہ آئیں گے اور آپ سے ملاقات کریں گے. لیکن اپنا خیال رکھیں, ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں, خود بھی خوش رہیں, دوسروں کو بھی خوش رکھیں. دیکھتے رہیے رائزنگ پاکستان.